الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، مرنے سے پہلے پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے یہ بندہ دوزخ اور نفاق کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج نرم دل موضوع میرا، اللہ سے دعا اس کے متعلق مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی خامی وجہ سے معاف فرما دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا کہ لوگوں پر ظلم کرنا، میں نے اوپر حرام کر لیا لوگوں پر ظلم کرنا، اور لوگوں کے درمیان بھی میں نے حرام کر دیا کہ لوگ بھی دوسروں پہ ظلم نہ کریں، یعنی کہ نرم دل رہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے نرم دل ہوتا ہے۔ جب کثرت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تب ہمارا دل نرم ہو جائے گا، اللہ ہی کی طرف ہم متوجہ ہوں، اسی کی طرف رجوع کریں، تب ہمارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانوروں کے لیے بھی نرم دل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی جانور آپ نے اس کو مارنا نہیں ہے، بالخصوص کیڑے مکوڑے، ہمارے گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی مارنا، موت صرف رب دے سکتا ہے، آپ نے نرم مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ہمارے ہاں نرم دل ہمارا تب ہوتا ہے جب کوئی بڑا آدمی ہو، پھر تو ہم اس کو خوش آمدید کرتے ہیں، پھر تو ہم اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، پھر تو ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ غریب کے ساتھ ہمارا لہجہ بہت جارحانہ لہجہ، مزاج میں سختی آ جاتی ہے، پھر تو غریب کے سامنے تو ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اتنی اس کی توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں غلطی بی پی ہائی ہو گیا تھا، تو امیر کے سامنے کیوں نہیں ہوا؟ تو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس کا دل چڑیا کی طرح نرم ہوگا۔ چڑیا کا دل ظاہر ہے ہم نے تو نہیں دیکھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے مدنی کریم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا جس کا دل چڑیا کی طرح سے نرم ہوگا۔ نرم دل خوف خدا سے ہوگا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں نرم دل والے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، اور وہ ان کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ ان کے پاس خوبصورت دل ہوتا ہے۔ اپنے باپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، پھر ہم کہتے ہیں کہ نرم مزاجی اور ہے، بغیرتی اور ہے۔ غیرت کے وقت غصہ کر، جبھی تو جنگیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں پہ تحمل مزاجی، اپنوں پر، اپنے ملازموں پر، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، دشمن کو نہیں، کافروں کے ساتھ نرم مزاجی نہیں۔ وہاں پر تو جنگ کا حکم ہے، وہاں پر شریعت کچھ اور حکم دیتے کہ ان کو تو قتل کرو۔ جب تمہاری ایمان کی دشمن آ جائیں، اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے لوگوں کو معاف کرو۔ مولا علی شیر خدا کا ایک واقعہ یاد آیا کہ دشمن تھا تو آپ نے اس کو قابو کر لیا، سینے پہ بیٹھ کے، قتل کرنے والے تھے، تلوار تھی کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، اب اسے سینے سے اتر آئے، اور اس کو کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضور اتنی سالوں کے بعد آج قابو آیا، کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی، کتنے مشکل سے آپ نے اس پر قابو پایا، اور پھر آپ نے ایک لمحے میں اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا پہلے میری دشمنی رب کی وجہ سے تھی، اب اس نے میرے منہ پر تھوکا، مجھے طیش آیا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنا بدلہ لیا۔
اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ہاں اگر دوبارہ مجھے موقع ملا تو میں اس کو ضرور قتل کروں گا، واصل جہنم کروں گا۔ اب وہ شخص سے پوچھا کہ دیکھ موت تیرے سر پر تھی، تو نے کیوں تھوک دیا؟ کہ عرب کے لوگ نا زیادہ جابر ہیں، وہ ایک دم سے نہیں مارتے، کبھی کان کاٹ دیتے ہیں، کبھی ناک کاٹتے ہیں، کبھی ہاتھ کاٹتے ہیں، تڑپا تڑپا کر مارتے۔ اور میں نے اس لیے تھوکا کہ مجھے ایک دم مار دے، مجھے پتا تھا موت میرے سامنے تھی۔ کہا جب یہ میں نے مولا علی شیر خدا کا ظرف دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ جی ہاں، اپنی ذات کے لیے آپ نے نرم دل رہنا ہے۔ جی ایک اور واقعہ، بنو علاش کا ایک نوجوان مکہ مکرمہ کے ارد گرد مضافات میں آ کے وہ اونٹ بیچا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کل میری یہی راز تھے، غریب آدمی تھا، 4-5 اونٹ تھے، بس وہ آ کر بیچا کرتا تھا جو اس کا گزر اوقات ہوتا تھا۔ کہتا ایک بار ابو جہل نے اونٹ خرید لیے، میں نے پیسے مانگے تو اس نے کہا 2-4 دن بعد لے لینا۔ اب وہ شخص 2-4 دن کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی سرائے میں جاتا تو میں سڑک پہ سوتا، بس تھوڑے سی میرے پاس پیسے تھے، بس روٹی کھا لیتا۔ میں نے 3 دن بڑی مشکل گزارے، مجھ سے پاس گیا، اس نے کہا کل لینا۔ کل پھر گیا، میں کہا یار مہربانی کر، میرے تو کل یہی پیسے تھے، تو میں تو سڑک پہ سوتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے تو کل یہی راز ہے، تو مہربانی کر مجھے پیسے دے۔ جب تھوڑا سا میں نے اسے سختی سے کہا تو وہ طیش میں آ گیا، کہا جب میں نہیں دیتا، جو دیتا اس سے لے لو۔ جب اس نے یہ لفظ کے، وہ بنو علاش کا تاجر کہتا ہے کہ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ہوا، اور وہ چلا گیا۔ اور پھر میں مکہ مکرمہ کے رئیسوں کے پاس آیا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ رئیس کون سے، سردار لوگ کون ہیں؟ کہا وہ کعبے کے گرد جو ٹولیاں بیٹھی نا، وہ مکے کے سردار ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا وہ سرداروں میری مدد کرو، میں مکے میں لٹ گیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں جب تاجر نقصان پہنچے تو خودکشیاں کر لیتے ہیں، تاجر کو جب نقصان ہوتا ہے تو خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو کہا میری تو کل کائنات یہی تھی، کل یہی راز تھی۔ جب میں نے اپنا دکھ سنایا تو وہ بولے کون گنڈا ہے، مجھے بتا، ابھی تجھے لے کے دیں گے، کس کی جرت ہو سکتی ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے نہ دے۔ تو میں خوش ہو گیا کہ بڑی بڑی باتیں وہ کر رہے تھے۔ جب میں نے نام بتایا کہ ابو جہل، تو وہ خاموش ہو گیا، کہا تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گیا، وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے۔ میں نے کہا یارو میری مدد کرو، میں کس کے پاس جاؤں، تم تو سردار لوگ، کا نہیں وہ تو بڑا گنڈا، ہم نہیں تیری مدد کر سکتے، جا کسی اور کے پاس جا، واپس چلا جا، وہ نہیں تجھے ملنے۔ میں کہا یارو ایسے تو نہ کرو۔ تو پھر انہوں نے مکے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کہ ان سے لے لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کہ وہ لوگ اشارے بھی کر رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ اشارے بھی کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ وہاں جاؤ، اور ہنس بھی رہے ہیں۔ میں مجبور تھا، مجھے ایک سہارا نظر آیا تو میں چلا گیا وہاں پر لڑکھڑاتے قدموں کے پاس، جھکی جھکی سے نظریں تھی، سادہ سا لباس پہنا ہوا، ایک بہت باوقار شخصیت، شریف آدمی۔ میں قریب گیا، مجھے میری آہٹ سن کر آپ نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلا مجھے کہا مسافر ہو؟ میں نے سر ہلا دیا، کہ بھوکے لگتے ہو؟ تو میں نے کہا جی، مجھے گھر لے کر گئے اور میرے سامنے اعلیٰ قسم کا کھانا رکھا۔ میں نے کھانا کھایا، میں نے منہ ہاتھ دھویا، مجھے بہت تسکین ہوئی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ کیسے آئے؟ تو میں نے بتایا کہ ابو جہل سے پیسے لینے ہیں۔ تو آپ لے دو گے؟ کہا چلو میرے ساتھ۔
کا چل پڑے خاموشی کے ساتھ. میں سوچ رہا تھا کہ لے دیں گے یہ. جھکی جھکی سی نظریں، نہ میں کوئی باتیں نہیں، نہ کوئی بڑھائیں کہ ایسے اس کی جرت کیسی ہوئی، کیوں نہیں وہ دے رہا، بڑا گنڈا بنا پھرتا ہے، میں لے کے دوں گا تجھے، میرے ہوتے ہوئے کہ کسی میں مجال ہے کسی کو وہ لوٹ لے. ایسا کچھ نہیں، تکبرانہ الفاظ نہیں کہے. تو وہ بنو علاج کا شخص کہتا ہے میں پریشانی کے عالم میں مگر چل رہا تھا، مجبور تھا، میرے اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس. چلتے چلتے ابو جہل کے دروازے پر آ گیا. آپ نے دستخط دی، ابو جہل آیا. آپ نے فرمایا اس کے اونٹوں کے پیسے تو کیوں نہیں دیتا، جلدی سے پیسے لا کر دے، پتہ ہے غریب آدمی ہے. ابھی دیتا ہوں. وہ دوڑ کر اندر گیا اور پیسے لا کر دے دیے. اب جو شخص کہتا ہے میں پیسے لے کے میں چلا، میں نے کہا آپ کا نام کا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا. میں کہا حضور نام تو بتا دے. کہا نہیں تو جا. کہا میں سوچ رہا تھا کہ اتنا شریفانہ انداز، اتنی سادگی، اتنا چہرے پہ حسن، اتنی با کردار شخصیت، نام نہ جانے کتنا پیارا ہوگا. فرمایا تیرا کام ہو گیا، تو جا. کہا میں چل پڑا تو اتنے میں جو وہ غنڈے کھڑے تھے میرے قریب آ گئے. کہ ان سے نہ ملنا، یہ جادوگر ہیں، جس کو دیکھتے ہیں اس پر جادو چل جاتا ہے. تجھے کچھ کہا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا بات تو نہیں کی. کہا اب تو جلدی جا، پیسے تیرے مل گئے، ایسے نہ تو تیرا جادو ان پہ چل پڑے. کہ کون ہے؟ کہ یہی ہے جو محمد، اور جس کو یہ جادوگر ہے جو ان کو دیکھتے انہی کا بن جاتا ہے. تو میں نے کہا یار چھوڑو مجھے پتہ چلا. میں دوڑ کر آ گیا. میں اگر یہ جادوگر ہے تو پھر ان کا جادو مجھ پر چل پڑا. میں قریب جا کر کہا، میں کہا وہ مکے کے چاند، بتا تیرا نام محمد بن عبداللہ ہے. آپ مسکرائے. میں کہا پھر مجھے بھی پیسے دلوا دے، ایمان کی دولت بھی دے دو. میں نے کلمہ پڑھا اور اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے بھرا. ادھر وہ شخص ابو جہل کے پاس گئے، ابو طالب، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، کہ تو اتنا بڑا غنڈا بنا پھرتا ہے، تو نے کوئی بات ہی نہیں کی. تو نے کہا محمد بن عبداللہ نے آ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے کہا، تو نے فوراً جا کے پیسے دے دیے. کہا لوگوں میں تمہیں کیا بتاتا، اگر میں نہ دیتا تو ان کے پاس ایسی ایسی طاقتیں تھیں، ایسی ایسی خوفناک کہ مجھے ایک دم سے وہ کھا جاتی. کب وہ تو یار جا تو بیوقوف ہے، تیرے پہ بھی ان کا جادو چل گیا، وہ تو اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا. کہا نہیں، ان کے ساتھ تو بہت بہت خطرناک قسم کے طاقتیں تھیں جو منہ کھولے کھڑی تھی، وہ ایک دم سے مجھے نوالا بنا لیتی. لوگوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو جناب کسی کا بزدلی اور ہوتی ہے، بغیرتی اور ہوتی ہے. یہ بزدل لوگ ہیں. میری مدنی کریم بہادر تھے مگر نرم مزاج تھے. مکے کی ایک عورت، مدینہ منورہ کی عورت، جس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. آپ احباب نے غور کرنا ہے. عدی حاتم کہتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے بڑے بڑے سخت سوال کیے. آپ مسکرائے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا. اور پھر آپ نے مجھے کہا، بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے، بڑا سوچ کر آئے تھے کہ آج بڑا لاجواب کروں گا، مگر آپ نے صحابہ کا، تو میں نے کہا ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے. حبشی غلام بھی تھا، عثمان غنی جیسا ریش بھی تھا، ابو بکر جیسا تاجر بھی تھا، عثمان غنی جیسا سخی بھی تھا، عمر فاروق جیسا جلالی بھی تھا، مولا علی شیر خدا جیسے بہادر بھی تھے، سلیمان فارسی بھی تھا. سارے غلام ایک ہی برتن میں کھانا کھا. میں کہا اچھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور جب میں گیا تو مجھے کہا کہ چلو میرے گھر چلتے ہیں. میں کہا ہاں، گھر بڑا عالی شان ہوگا. اب گھر سے عدی حاتم کہتا ہے کہ میں گھر سے چلا مدینے کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر کے لیے، کہ ابھی 2-4 قدم ابھی چلے تھے کہ عورت نے آ کے راستہ روکا. کہا حضور آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور آپ نے کہا کرو. آپ مکمل اس عورت کی طرف مائل ہو گئے. اور پھر وہ عورت بغیر مقصد کے باتیں کیے جا رہی، گھنٹوں لگا دیے فضول باتوں میں. کہ میں سوچتا رہا کہ اتنے مصروف آدمی، اتنی باوقار شخصیت
کیسے اپنا ٹائم اس عورت کے لیے. مگر جب عورت خود تھک کے چلی گئی، عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، پاگل عورت ہے، لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، گھنٹوں لوگوں کے ضائع کر دیتی ہے، کوئی اس کی بات نہیں سنتا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمر میں بھی نہ سنوں تو پھر کون سنے گا، کس کے پاس جائے گی. یہ تحمل مزاج ہے، یہ نرم دل. اور پھر اس بی بی کو آواز دے کر کہا بی بی جب دکھ زیادہ بڑھ جائیں تو میرے پاس آ جانا، مجھے آ کے اپنے دکھ درد سنا دینا، میں تیرے لیے حاضر ہوں. جی ہاں، غریبوں کے لیے ایسا نرم مزاج، ایسا نرم دل. اللہ اکبر. پھر عدی حاتم کہتا ہے کہ پھر میں سوچتا رہا کہ گھر بڑا ہوگا، سادہ سا دروازہ ٹاٹ لگا ہوا، اندر لے کر چلے گئے. میں کہ اندر سے زیادہ عالیشان ہوگا، مگر اندر بھی صاف ستھرا، صرف ایک چٹائی، ایک مٹکا، سرہانہ اور ایک 2-4 برتن، بس مختصر سا سامان. مجھے بٹھایا، اس وقت کی جو بھی گھر میں موجود تھا، یعنی کہ لذیذ کھانے، ہر قسم کی نعمت، شہد بھی رکھا، دودھ بھی، پنیر بھی، جو بھی اس وقت عالی شان کھانا تھا میری دواسوں کی، کھجوروں کا حلوہ بھی آ گیا. اور میں نے کھایا اور آپ نیچے نگاہیں کرتے، کوئی مجھ سے سوال نہیں کیا، کوئی مجھ سے. اور میں میرے دل پہ تیسری چوٹ لگی کہ واقعی اللہ کے نبی ہے. پھر مجھے پوچھا عدی اب تیرا کیا خیال ہے، کہاں جانے کا ہے؟ میں کہا مصطفیٰ کریم میں نے کہاں جانا ہے، اپنے قدموں میں رکھو. مجھے بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کرو، اتنا جن کا دین خوبصورت ہے، تو اس دین سے میں بھی اپنا دامن بھرنا چاہتا ہوں. میں بھی اپنے من میں اس اسلام کے اجالے چاہتا ہوں جو اس نے کلمہ پڑھا اور عدی حاتم بھی مسلمان ہو گیا. اچھا، آپ احباب نے، جب آپ دیکھو گھر کے بڑے ہیں، اب میں آپ سے مخاطب ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آ کر آپ کے بچے بات کرتے ہیں. فرض کرو آپ بڑے ہو گھر میں، یا آپ ماں ہو یا باپ ہو، چلو چھوٹی عمر میں اولاد تو آپ کی ہے. پہلے بات بڑوں سے میں کروں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، چھوٹے بیٹے نے بھی بات آپ سے کرنی ہے، بیٹی نے بھی شکایت لگانی ہے، دوسرے بیٹے نے بھی، اور کوئی بھائیوں نے بھی اس بچوں کی. آپ نے اطمینان سے پہلے سننی ہے، پوری توجہ کے ساتھ، اور پھر اچھا فیصلہ کرنا ہے. سخت فیصلے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں. جی ہاں، سخت فیصلے ناکام ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ زیادہ نصیحتیں اثر نہیں کرتی، ایک بھی نصیحت پہ عمل نہیں ہوتا. تھوڑی نصیحت کرو، تھوڑی نصیحت زیادہ عمل کر جاتی ہے، کیونکہ کم نصیحت جلدی ہے، سے زیادہ نصیحتیں ایک بھی نصیحت پر عمل نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے تھوڑی سی بات پہ تھوڑی سی نصیحت کرنی ہے. اگر فرض کرو کہ آپ کو برا کہہ رہا ہے، پھر بھی آپ نے غصہ نہیں کرنا. آپ احباب کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھو، ہمارے استاد صاحب فرماتے پہلے اپنے اندر دیکھو کہ مجھ میں برائی تو نہیں. ظاہر ہے شاید وہ صحیح کہہ رہا ہو، ضروری نہیں وہ غلط میں ہو. اگر وہ صحیح کہہ رہے تو اپنی غلطی دور کرو، اپنی اس خامی کو ختم کرو. اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو پھر اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو. لوگوں کو جواب نہیں دینا. اسی طرح چھوٹے بچے کو ہم ڈانٹ کے مار کے سمجھاتے، وہی بات ہم نے آسانی کے ساتھ بھی وہی بات بتائی جا سکتی جو غصے میں. جی ہاں، پیار سے بھی وہی بات سمجھ میں آ سکتی ہے جو غصے میں کہی جا سکتی ہے. نرم دلی کے ساتھ آپ بات کریں، آپ سمجھائیں، اور یقیناً زیادہ اثر کر گے. اور میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں نا، عورتیں کوئی بات ہو جاتی تھی گھر میں، فرض کرو کہ بیٹی کہہ دیتی تھی آ کہ میری ساس نے ایسے کہا، میری نندوں کے ساتھ نہیں بنتی، بھابھیوں کے ساتھ، فلاں رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا، چلو میرے ساتھ بات کریں. تو عورتیں کہتی تھی کل کریں گے. جی، فوراً نہیں چلتی. جیسے ہمیں تو منٹ منٹ کی، پل پل کی خبریں ملتی ہیں نا فون سے، موبائل کے ذریعے سے پیکج لگے ہوتے، ہر بات ہمیں پتہ چلتا ہے. بیٹی نے برتن دھوئے ہیں، بیٹی نے کپڑے دھوئے ہیں، بیٹی نے آج
روٹی بنائی، اس نے سالن بنایا، سبزی نہیں آئی تھی، اور ساس نے چائے بنوا لی۔ ساس سے میں ہر بات کی ہمیں خبر ہوتی ہے، پل پل کی ہمیں خبر ہوتی ہے بیٹی کے سسرال کی۔ اس وقت جب کوئی بڑی بات ہو جاتی تھی وہ گھر آ کر بتاتی تھی بیٹی، تو کہتی تھی اچھا کل کریں گے، کل کریں گے۔ پہلے زمانے کی عورتیں پڑھی لکھی نہیں تھی مگر سمجھدار بھی میں وہ تھی۔ کل کا مطلب کبھی نہیں کریں گے، پھر کل کل کرتے ہوئے بات ختم ہو جاتی تھی، یا پھر کوئی اور راستہ نظر آ جاتا تھا، یعنی کہ صلح کی کوشش بن سکتی تھی۔ آج جو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں یہ سخت مزاجی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، نرم دل لوگوں کے ختم ہو گئے۔ اگر ہم نرم اپنا دل کریں گے، نرم مزاجی کریں گے، یقیناً ہمارے گھروں کو سکون بھی ہوگا اور عمل کے بھی گہوارے ہمارے گھر بن جائیں گے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت مدینہ منورہ میں روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، حالانکہ وہ راستہ نہیں تھا۔ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے گزرے، بی بی کوڑا لے کر ایک کوڑا پھینک دیا۔ اب آپ روز وہاں سے گزرتے، بی بی کوڑا ڈالتے اور خوش ہوتی، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے جاتے، جا کر کپڑے صاف کرتے، حالانکہ وہ راستہ دور کا پڑتا تھا، مگر بی بی کو خوش کرنے کے لیے، کافر عورت تھی، مسلمان نہیں تھی، وہ روز ہی کوڑا پھینک دی۔ ایک دن بی بی کو نا کوڑا لانے میں دیر ہو گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے ہو گئے۔ ایسا مزاج دیکھا، ایسا نرم دل کہیں دیکھا، ایسا ذہن کہیں دیکھا؟ جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، رحمت للعالمین کا، اللہ کے حبیب کا طرز زندگی تھا۔ علامہ اقبال نہیں کہتے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بی بی روز کوڑا پھینکتی، ایک دن بی بی نے کوڑا نہیں پھینکا، آپ گزر گئے، پھر واپس گئے، پھر وہاں کھڑے ہوئے، پھر آہستہ آہستہ چلے، بی بی کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے، پھر گزرے، 7 چکر لگائے۔ جی کس لیے لگائے؟ وہاں سے پیسے ملنے تھے، دولت آنے تھی، ہار پہنانے تھے، پھول برسانے تھے، کوڑا پھینکنا تھا۔ تکلیف دینے والی عورت تھی، مگر میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم کی شان کو، 7 چکر لگائے بی بی کے، لوگوں سے پوچھا پتہ کرو بی بی کہاں ہے، آج کوڑا نہیں پھینکنے آئے۔ بی بی تو بڑی خوش ہوتی تھی کوڑا پھینک کر۔ پتہ کیا تو بتایا بی بی بیمار ہے، عیادت کے لیے چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، بیٹیوں نے دروازے کے چھوٹے چھوٹے جھروکے ہوتے ہیں وہاں سے دیکھ لیا، دراڑیں ہوتی ہیں دیوار میں تھوڑا سا، کہا اماں مصطفیٰ کریم آ گئے، اماں آج تو ہم اکیلے ہیں، آج وہ طاقتور ہے، تو بیمار ہو گئی، آج بدلہ لیں گے۔ پھر دروازے پہ دستک دی، اماں نے کہا اگر کچھ کہیں تو تم چاروں شور مچانا شروع کر دینا، چیخنا شروع کر دینا، لوگوں کو جمع کر دینا۔ اب ہنگامہ اماں نے تیاری کروا لی، اب میرے مصطفیٰ کریم اس بی بی کے گھر تشریف لے کر گیا، کوڑا پھینکنے والی کے، اماں آج تو آئی نہیں باہر، میں تیرے انتظار کرتا رہا، پتہ چلا تو بیمار ہے۔ اماں کی بیمار پرسی کی، اماں سے میٹھے بول بولے اور اماں سے دل جوئی والی گفتگو کر کے میرے مصطفیٰ کریم جب جانے لگے، اماں نے کہا دروازے تک آ گیا، حبیب کلمہ بھی تو پڑھا کر جاؤ، کہ میں کیا سوچتی رہی آپ کیا تھے۔ جی ہاں، میرے مصطفیٰ کریم معاف کرتے رہے، یہ اسلام ایسے درگزر سے پھیلا ہے۔ آج ہم اپنوں کو معاف، بی بی پھر چاروں بیٹیوں کے ساتھ بی بی نے کلمہ پڑھا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آج ہم اپنوں کو معاف نہیں کرتے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی تجھ پہ زیادتی کرے، آپ احباب نے سوچنا ہے، تجھ پہ زیادتی کرے، غلطی بھی اسی کی، پھر بھی معافی مانگ لو، رشتے بچا لو۔ فرمایا رشتے بچاؤ، تیری عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ اگر تجھے لگے میری عزت میں کمی آئی تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے خزانوں سے تمہاری جھولی بھر دوں گا، تمہاری عزت میں لوٹا دوں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے وعدہ کر لیا،
اور فرمایا معاف کرنے سے، معافی مانگنے میں عزت میں اضافہ ہوگا. کر کے دیکھنا، آج کر کے دیکھو. اور میاں محمد بخش فرماتے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے اج تو ہارن کھیڈ فقیرا. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے اج تو ہارن کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا. جی ہار جاؤ اور رشتے بچا لو. آج ہم اپنی انا پہ جیت جاتے ہیں بول کے، مگر رشتے ہار جاتے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑا سا درگزر کا، تھوڑا سا تحمل مزاجی، تھوڑا سا برداشت ہم لوگوں میں ہونا چاہیے. ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق گزر رہے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے بولنا شروع کر دیا. صدیق اکبر کو کھڑا کر لیا اور بولے جا رہے، برا بھلا کہے جا رہے ہیں، آپ پر گالیاں دیے جا رہے ہیں، فضول گفتگو کیے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق کھڑے خاموشی کے ساتھ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، وہ سنائے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا، تم غلط کہہ رہے ہو. اب یہی الفاظ کے اللہ کے نبی چل پڑے. ابو بکر صدیق یا رسول اللہ، میں نے غلط تو نہیں کہا، میں نے تو صرف اپنی صفائی میں ایک الفاظ کہا، اتنا کچھ اس نے کہہ دیا. پتہ میرے مدینے کے چاند نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو خاموش تھا، آسمان سے رحمت کے فرشتے آ گئے تھے، تیری صفائی میں جواب دے رہے تھے، ان کو تیری طرف سے ان کو جواب دے رہے تھے. اب تو نے خود فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب تو خود بولا تو فرشتے واپس چلے گئے. پتہ چلا جو مظلوم ہوتا ہے آسمان سے رب فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. جی ہاں، میرے نبی نے فرما دیا. اور ایک اور کافر تھا، اللہ اکبر. میں کیا میرے آپ کو میرے مصطفیٰ کریم کی باتیں بتاؤں، یہ موضوع تو بہت طویل ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے پاس ایک کافر، اکثر کافر آتے، وہ کہتے السلام علیکم. السلام علیکم اس کا مطلب ہے آپ پر موت ہو. پتہ چلا السلام علیکم کہو، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم بعض لوگ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے موت ہو آپ پر، اور آپ وعلیکم کہہ دیتے. وہ کہتے ہیں آپ کو السلام علیکم، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم آپ فرما دیتے ہیں. اکثر وہ کافر ایسے کہتے. ایک بار اماں عائشہ نے سنا، اماں عائشہ کو بہت غصہ آیا اور کہا علی کا السلام لعنت اللہ. کہا کہ تم پر تو تم سلام کرتے ہو، لعنت ہو تمہارے سلام پر. آپ نے فرمایا عائشہ ایسے نہ کہو، آپ نے منع فرما دیا. ابھی باپو وہ موت دے رہے ہیں، توبہ نعوذ باللہ میرے مدنی کریم کو، اور آپ نے عائشہ سے کہا عائشہ ایسے نہ کہو. مشکات کی حدیث ہے. یہ ہمیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ تم لوگوں کو معاف کرتے چلے جاؤ، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑنا، مگر ہاں اسلام کے لیے. پھر اپنے آپ کو شہید کر لو، اپنے آپ کو پھر میدان میں لے آؤ، مگر ذات کے لیے نہیں لڑنا، اپنی انا کے لیے نہیں لڑنا. ہم کہتے ہیں میں اور پھر میں، نرم مزاجی ختم ہو گئی. ہمارے دماغوں میں ایک اکڑ سی آ گئی، غرور سا آ گیا. آپ احباب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو نرم کر لو. نرم کیسے ہوگا؟ مصلی پر بیٹھ کر ذکر کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی بھی دل نرم نہیں ہوا. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. جی ہاں، موت کو یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا. پھر فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، تیرا دل نرم ہو جائے گا. یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کی خدمت کرا کرو، تیرا دل نرم ہو جائے گا. آج میں اور آپ ارادہ کریں کہ ہم اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں، اللہ کے ذکر سے، شکر سے، خشوع و خضوع سے اللہ کو ہم یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل نرم ہو جائے گا.
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح دین کے راستے کا مسافر بنائے، اور اس میں جو غلطی خامی ہو اس سے معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت صحیح دین کے راستے کا مسافر بنا دے، اور ہمیں لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی اور اللہ کا حبیب بھی راضی۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔